اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اظہار کے بارے میں ذکر کیا تھا، میں آج بات کروں گا اکفا کی۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ فیس بک پیج کو فالو کر دیں، اور جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش اور اتنی سی امید رہے گی آپ۔ دوستو چلیے بنا کسی دیری کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اکفا کیا ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں، کیونکہ اظہار ہم نے جانا تھا کہ اظہار کیا ہوتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں ہم اکفا کیا ہوتا ہے۔ اگر اظہار ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اکفا چھپانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکفا ہوتا ہے چھپانا۔ اب ہم کسی اور چیز کو نہیں چھپائیں گے، ہم ظاہر سی بات ہے قرآن سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہیں کچھ چھپانا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا چھپاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکفا ایک ایسی چیز ہے، یہ کہاں، یہ لاجک کیسا ہے، اس کا لاجک کیسے لگتا ہے، کیسے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا، جیسے میں نے آپ کو تنوین کے بارے میں کہا تھا یا نون ساکن کے بارے میں کہا تھا، اب بات رہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا یہ ہیں، یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے: تا، ثال، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، فا، قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ یہ حروف اکفا ہیں، یہ 15 ہیں، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اکفا ہوگا۔ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ اکفا یہاں پہ میں نے دو ورڈ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے انتموذر اور دوسرا ہے کراما کاتبین۔ اکفا کیسے ہوگا میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو، پہلے ہم یہاں پہ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، یہاں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اکفا کہتے ہیں۔ آواز کہاں چھپانی ہے؟ ناک میں چھپانی ہے۔ کس کی آواز چھپے گی؟ یا تو تنوین کی چھپے گی یا تو نون ساکن کی چھپے گی۔ اب یہاں نون ساکن کی چھپ رہی ہے اور اس کی بھی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ایک الف کے برابر ہم نے ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اکفا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں جائیں گے، میم کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اکفا کہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے اکفا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ایک الف کے برابر، اتنا جتنا ایک الف کے برابر حمزہ الف زبر آ پڑھتے ہیں، جتنا ٹائم ہمیں یہ پڑھنے میں لگتا ہے اتنے ٹائم ہم نے ناک میں چھپا کر آواز کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انت منذر، اب ہم یہاں پہ ان نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اب ہم یہاں پہ انت نہیں کر سکتے، ہے نا۔ انتا کریں گے آواز کو ظاہر ہو، آواز ظاہر ہوگی، آواز تو ظاہر کرنی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ انت منذر، ٹھیک ہے۔ انت، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ زا ہے، زال ہے، نون ساکن کے بعد زال ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اکفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منذر، منذر نہیں پڑھیں گے، یہ ہے اکفا۔